اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے جس کا تعلق لیلۃ القدر سے ہے۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سدرۃ المنتہا جو ساتوں آسمانوں کی حد پر جنت سے متصل ہے، جو دنیا اور آخرت کے فاصلے پر ہے، اس کی بلندی جنت میں ہے، اس کی شاخیں اور ڈالیاں کرسی تلے ہیں، اس میں اس قدر فرشتے ہیں جن کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اس کی ہر شاخ پر بے شمار فرشتے ہیں، ایک ایک بال برابر بھی جگہ ایسی نہیں جو فرشتوں سے خالی ہو۔ اس درخت کے بیچوں بیچ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آواز دی جاتی ہے، اے جبرائیل، لیلۃ القدر میں اس درخت کے تمام فرشتوں کو لے کر زمین پہ جاؤ۔ یہ کل کے کل فرشتے رفعت اور رحمت والے ہیں، جن کے دلوں میں ہر مومن کے لیے رحم کے جذبات موجزن ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی یہ کل کے کل فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ لیلۃ القدر میں اترتے ہیں تو تمام روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، ہر جگہ سجدے میں قیام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تمام مومن مردوں، تمام مومن عورتوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ہاں، وہ گھر جہاں پہ شرک ہے، جہاں پہ مندر ہے، آتش کدہ ہے، بت خانے ہیں، وہاں پہ یہ فرشتے نہیں جاتے، ورنہ اور ہر جگہ یہ فرشتے تشریف لے جاتے ہیں۔ ہاں، وہ جگہ جہاں پہ نشہ کرنے والا انسان ہو، جس میں کوئی گڑیا ہو، جس میں باجے گانے گھنٹیاں ہوں، یا کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ ہو، وہاں یہ رحمت کے فرشتے جاتے نہیں، باقی چپے چپے پر گھوم جاتے ہیں۔ ساری رات مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں مانگنے میں گزار دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر ہم لیلۃ القدر تک پہنچ جائیں تو ہمارے رونگٹے جسم پر کھڑے ہو جائیں گے، دل نرم پڑ جائیں گے، آنکھیں بہہ نکلیں گی۔ اس وقت آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرا ہاتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اس رات میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اسے پہلی مرتبہ پڑھنے سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ کہنے سے آگ سے نجات مل جاتی ہے، تیسری مرتبہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ راوی نے پوچھا، اے ابو اسحاق، اس کلمے کو سچائی سے کہ فرمایا تو یہ نکلے گئی اس کے منہ سے جو سچائی ہے اسی کے ساتھ۔ کہنے والا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں جان ہے، لیلۃ القدر میں کافر و منافق پر اتنی بھاری پڑتی ہے گویا اس کی پیٹھ پر پہاڑ رکھ دیا جائے۔ غرض کے فجر تک فرشتے اسی طرح رہتے ہیں، پھر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر چڑھتے ہیں اور بہت اوپر چڑھ کر اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، بالخصوص ان 2 سبز پروں کو کہ جنہیں اس رات کے علاوہ کبھی بھی نہیں پھیلاتے۔ یہی وجہ ہے کہ تم دیکھو گے سورج کی تیزی ماند پڑ جاتی ہے، شعاعیں جاتی رہتی ہیں، پھر ایک ایک فرشتے کو پکارتے ہیں، سب کے سب اوپر چڑھتے ہیں، پس فرشتوں کا نور اور جبرائیل علیہ السلام کے پروں کا نور مل کر سورج کو ماند کر دیتا ہے۔ اس دن سورج متحیر رہ جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سارے کے سارے فرشتے اس دن آسمان اور زمین کے درمیان مومن مردوں مومن عورتوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، ان سب کے گناہوں کی بخشش طلب کرنے میں گزار دیتے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ روزہ رکھنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کا خیال یہ ہے کہ ہم اگلے سال اللہ نے زندگی دی تو ہم ایمان کے ساتھ روزے رکھیں گے۔ اور پھر یہ فرشتے سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتے ہیں، پھر یہ اللہ کو بتاتے ہیں، اور پہلے آسمان سے لے کے 7 آسمانوں تک جن لوگوں کو ایمان کے ساتھ قیام قعود میں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ انہیں بتاتے ہیں، پھر حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی خط بتاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے، میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے فرماتے ہیں کہ وہ یہ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مانگ رہے ہیں میں انہیں عطا فرماؤں گا۔ سنیے، آئیے اللہ کی طرف، آئیے اللہ کے کلام کی طرف، آئیے اللہ کے نبی کی طرف، اللہ کے نبی کے عمل کی طرف آئیے۔ لیلۃ القدر میں اپنے آپ کو، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے آنے والی نسلوں کو بخشوا لیجئے اور آئیے اللہ سے دعائیں مانگیے۔ اس لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ
نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ آئیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لائلۃ القدر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعت میں نور عطا فرمائے، اپنی محبت کا نور، قرآن کا نور، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور۔ آئیے مانگیے دعا، اللہم انک عفو تحب العفو واعف عنی۔ اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے، مجھ سے بھی درگزر فرما، آمین ثم آمین۔